سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. کیا ہے بولو؟ اور ایک بار سبحان اللہ کہنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 90. اور 90 اگر آپ کو کم لگتی ہوں تو میں بڑھوا بھی سکتا ہوں آپ کی نیکیاں سبحان اللہ کہنے میں. چونکہ اگر آپ اسی سبحان اللہ کہنے کو، اسی سبحان اللہ کو مکے میں جا کے کہیں گے تو پھر نیکیاں بڑھ جائیں گی. ایک نیکی 1,00,000 کی ملتی ہے، 1,00,000 ثواب، اور مدینے میں 50,000. تو اگر یہاں کہو گے تو اللہ وہاں بھی کہنے کی توفیق دے گا. اور اگر رمضان کے مہینے میں چلے گئے تو پھر تو ملٹی پلائی کیجئے، کتنا ہو گیا؟ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے ایسا کیا جیسے میرے ساتھ حج کیا. اللہ آپ کو رمضان میں مدینہ دکھائے. ذرا بولو تو ذرا سبحان اللہ. آپ تو سب بولنے والے ہیں، حضور کی محفل میں وہ بھی بولتا ہے جس نے بولنا سیکھا ہی نہ ہو، یعنی یہ جانتے ہی نہیں ہو بولنا کیسے کہتے ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا ہے نا، یہ جب پیدا ہوا تھا بڑی خوشی منائی تھی، میری بیوی نے بھی میں نے بھی. چونکہ میری بیوی اور ہم دونوں بے اولاد تھے، چاچی پھوپھی خالہ اور مجھے تایا چچا خالو کہنے والے تھے، ماں کہنے والا میری بیوی کو کوئی نہیں تھا، اور باپ کہنے والا مجھے کوئی نہیں تھا. حضور جب یہ پیدا ہوا ہے بڑی خوشیاں منائی ہیں، مگر اب دونوں میاں بیوی روتے ہیں. بچہ ہمارا گونگا ہے، کاں کی کو کرتا ہے، بولتا نہیں. حضور میری بیوی نے کہا ہے حضور سے کہہ دیجئے گا چاہے ایک بار بولے، بس ایک بار ماں کہہ دے، چاہے پھر بولے نہ بولے حضور سے کہہ دیں. سرکار نے فرمایا لاؤ اپنے بچے کو لے کے آؤ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. فرماتے بچے کو لے کے آؤ. بچہ آ گیا. حضور نے اس بچے کو دیکھا، فرمایا کیا تو بولتا نہیں ہے؟ نبی کی طرف کو دیکھ کے گردن ہلائی، فرمایا ابھی تک تو نہیں بولا تھا مگر ابھی تجھے بولنا ہوگا. بتا میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول بولو تو صحیح سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ایکو کم کریں بھائی. ماشاءاللہ ہمارے طاہر رضا رامپوری صاحب نے بڑی اچھی نعت شریف پڑھی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اعلیٰ کا کلام پڑھا تو آپ کے سمجھ میں کم آیا ہوگا، مگر اگر کوئی ایسا کلام پڑھے جو لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے تو اس کا ثواب کم نہیں ہوتا بلکہ بڑا ہوتا ہے. جیسے قرآن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تو کیا اس کا ثواب کم ہے کیا؟ قرآن سے بڑا کوئی کلام دنیا میں ہے؟ چونکہ قرآن پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جناب اختر پرواز نعیمی نے بڑے اچھا کلام پڑھا. میں نے نعت شریف نہیں پڑھنی ہے، تقریر ہی کرنی ہے. تقریر شروع کر رہا ہوں، ای کو کم کر دیں تاکہ میں اپنی تقریر شروع کر دوں بھائی. ہاں ای کو کم کر دیں. ٹھیک ہے، بیٹھیں آرام سے. اب ماشاءاللہ ہمارے ناظم ہیں، کیا نام ہے؟ نیاز بھائی، فیضان بھائی، سب لوگ اچھے تشریف رکھتے ہیں، علماء سارے. آوازیں آپ لوگ اب بھی بہت کر رہے ہیں، تھوڑا خاموش ہو جائیں. جو لوگ بول رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ بڑی ہم نے تقریریں کی ہیں کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے. میں نے بڑی تقریریں کی ہیں اور میں اس سے کوئی رجوع نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی کروں گا. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ جو بچے بگڑ رہے ہیں اس میں صرف بچے ذمہ دار ہیں یا گھر کا ماحول، ماں باپ، ان کی تربیت کی بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہے؟ آپ کو علم تک نہیں ہے کہ یہ 2 جی بی اور 3 جی بی کے چکر میں مسلمان لڑکے برباد ہیں. یہ پیچھے جو لڑکے بات کر رہے ہیں نا، ان سے گزارش کرتا ہوں خدا رسول کا واسطہ، بیٹے بات نہ کرو. آپ کو غوث پاک کا واسطہ ہے، بات نہ کرو، بڑے پیر کے واسطے سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوان نسل اتنی تیزی سے بگڑ رہی ہے
کہ جس کا کوئی اندازہ کرنا بھی مشکل ہے. یہ عرس بشیری ہے, اس میں آنے والے سارے لوگ دھیان سے میری تقریر سنیں. جی حضور. نوجوان لڑکے, بالخصوص 18-20 سال اور 22 سال 25 سال کے بچے, ان کی تنہائیاں اس لائق نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. یہ بربادی کی طرف لڑکیاں بھی جا رہی ہیں, مرد اور خواتین, عورتیں, مرد, بچے, چھوٹے بڑے, سب ایک طریقے سے ایک نئی سمت کی طرف چل دیے ہیں, اور وہ سمت ہے بدنگاہی کی سمت. وہ ہے دل کے اجڑنے کا معاملہ. اللہ اللہ. حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل کے اجڑنے کی بڑی علامت یہ ہے کہ تو کچھ غلط دیکھے پھر بھی تیرے دل پہ اثر نہ ہو تو سمجھ لے کہ تیرا دل اجڑ چکا ہے, اس کے اندر کچھ نہیں بچا. اللہ اللہ. پھر وہ ایک حدیث لے کے آتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہیں, ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان. وہ تلوار چلاتے چلاتے اپنے خنجر نکالتے ہیں اور اپنی آنکھ میں مار کر اپنا خنجر نکال کے باہر کو, اپنی آنکھ باہر کو پھینک دیتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اس کی آنکھ سے خون بھی نکلتا ہے اللہ اکبر, اور آنسو بھی نکلتے ہیں. اور جب حضرت سیدنا یہ عتبہ بن غزوان ابو موسیٰ اشعری نے دیکھتے ہیں, ان دونوں کے مزارات بصرہ میں ہیں, میری حاضری دونوں کے مزارات پر ہوئی ہے. تو اب یہ دونوں جو ہے نا, ان کی یہ پوچھتے ہیں ابو موسیٰ اشعری, یا لوگ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں کہ تو نے اپنی آنکھ نکال کر کے پھینک دی, کیوں تو نے ایسا کیا؟ کہتے مجھے لوگوں کو جواب نہیں دینا. کہا تو پھر مجھے تو بتا دے یہ آنکھ کیوں نکالی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کی حدیث, پیغمبر اسلام کی حدیث یہ تھی کہ جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. کہتے ادھر ایک لڑکی تھی, وہ گزر کے جا رہی تھی, اس پہ میری نظر پڑ گئی. میری جب نظر پڑی تو مجھے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو میری ایک آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے کے چلی جائے, تو میں نے اپنی آنکھ کو نکال کے پھینک دیا. اب ابو موسیٰ اشعری دعا کر دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. میں کہتا ہوں نوجوان, ایک صحابی رسول جس نے نبی کو دیکھا ہے, جو صحابی ہے, اس کا ایمان ایسا ہے کہ اس نے ایک لڑکی پہ دھوکے سے نظر پڑ گئی, اس نے غیرتی ایمانی میں اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی, مگر یہ جو پوری رات کی فلم دیکھ کے بھی غیرت نہیں جاگی. اللہ 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 اللہ. تم دنیا کو کیا آسان سمجھے تھے؟ نوجوانوں, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے؟ تمہیں دنیا میں بھیجا گیا آزمائش کے لیے. نوجوان لڑکے رات میں گندی فلمیں, تصویریں اور گندی گندی تصویریں دیکھ کر بھی ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال 2.5 سال کا اور موبائل اتنی تیز چلاتا ہے کہ اس کا دادا نہیں چلا سکتا. ایسا کیوں ایسا ہے بھائی؟ دیکھو یہ مائک بہت اچھا ہے جی, مگر آپ ذرا دھیان سے میری تقریر سن لیں. سنیں کیا دوستو. وجہ ہے کہ نوجوان لڑکے تیزی کے ساتھ یہ برے کام کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا حسن بصری مولا علی کے خلیفہ فرماتے ہیں میرے زمانے میں لوگ جو سب سے زیادہ بے ایمان ہو کے مرے وہ تھے جو بدنگاہی کرتے تھے, لڑکیوں کو دیکھتے تھے, عورتوں کو. بڑے دھیان سے میری تقریر سنیں بھائی. جی سنیں. اور ٹیبل بنائیں, ٹیبل. حضور وہ حضرات, وہ کونے میں 2-3 بچے جو بال کھیل رہے ہیں, کوئی ایک شخص جائے اس کو وہاں سے نکالے, صرف ایک آدمی. نہیں میری طرف دیکھیں اب آپ بس. ہاں ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سنیے آپ حضرات. ادھر دیکھو, نوجوان نسل تیزی سے بگڑ رہی ہے. اس کا اثر کیا بچوں کو صرف کھانا کمانا, پردیس جانا, بمبئی دلی جا کے سورت میں اور جا کر کے گجرات میں ادھر ادھر بدیش میں جا کے کام کرنا ہی ضروری تھا؟ نہیں, مجھے بتاؤ وہ ماں باپ کامیاب ہیں
کون سے ماں باپ کامیاب ہیں؟ جنہوں نے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کی خاطر اپنی پوری زندگی لگائی، کمایا ادھر کا ادھر کا، نہ خدا کو یاد کیا نہ اس کے رسول کو. ان کے بچے پڑھ لکھ گئے مگر بعد میں مرنے کے بعد جہنم میں چلے گئے. وہ ماں باپ کامیاب ہیں؟ یا پھر وہ ماں باپ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو زیادہ اچھی فیسلٹی تو نہیں دی مگر دیندار بنایا اور مرنے کے بعد ان کے بچے جنت میں چلے گئے؟ کون سے کامیاب ہیں؟ اللہ اللہ. بتاؤ مجھے، بتاؤ. آج کل یہی تو چل رہا ہے خالی. اے بھائی موبائل والے بھائی، تو ہاتھ جوڑ لو بھائی تم سے. یہ دیکھو اے بھائی، کوئی بات نہیں بیٹھے، کوئی بات نہیں. دیکھو یہ اس طرح کے نوجوان ماشاءاللہ ٹوپی تک نے لگائی انہوں نے. انہیں یہی نہیں پتا میں کیا تقریر کر رہا ہوں. ایسے جنے کتنے اپنی جوانی پہ اترانے والے نوجوان. دلی میں گیا، دلی میں اپولو اسپتال میں ایک آدمی دیکھنے گیا تو ایک آدمی کھڑا تھا بیگ لے کر کے، اس میں 30 لاکھ روپیہ تھا. ڈاکٹر سے کہتا تھا میرے بیٹے سے میری بات کرا دو. اس کا بیٹا 1 گھنٹے پہلے موٹر سائیکل سے گر کر کوما میں گیا تھا اور وہ وینٹیلیٹر پہ رکھا تھا. ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے میرے بیٹے سے میری بات کرو. میرے بیٹے سے کہنے لگا بھائی ٹھہرو ذرا، تمہارا بیٹا بہت زیادہ سیریس ہے. تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آ کے بولا تمہارا بیٹا مر چکا ہے، ایم سوری. اس نے کہا یہ 20 لاکھ لے لو، 25 لاکھ روپے لے لو. رو کے بولا میری ساری دولت دے لو، میرا اکیلا بیٹا تھا، میرے بیٹے سے میری بات کراؤ. ڈاکٹر بولا یہ کام ہمارا نہیں ہے، اب تیرا بیٹا مر چکا ہے، اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری کائنات کی دولت بھی لگا دی جائے پھر بھی 10 منٹ کسی کی زندگی کو نہیں مل سکتے. مگر میرے نوجوان، یہ جو تجھے وقت ملا ہے تو نے جو برباد کیا ہے اپنے موبائل میں، اپنی اسٹوریوں میں، اپنے گانوں میں، اپنے فیس بک میں، کیا تجھے اللہ نے اسی وجہ سے دنیا میں بھیجا تھا کہ تو فلمیں دیکھتا رہے، تو ڈرامے دیکھتا رہے اور تیرا بچہ جہنم میں جا رہا ہے؟ انسان تو نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں؟ میری بیٹی تو نہیں دیکھ رہی تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے، تیری بیٹی کیا کر رہی ہے، تو نے اس بات کو نہیں دیکھا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کون سے ماں باپ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو دیندار بنایا اور ان کے بچے جہنم سے بچ گئے؟ وہ کامیاب ہیں. یا جن کے بچے دنیا دار بنے اور جہنم میں چلے گئے وہ کامیاب ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. 20-25 سال کی زندگی کے لیے ہوڑ کرتے ہو دوسرا کی دنیا کی. آج کل نوجوان بچہ برباد ہوا جا رہا ہے بھائی. اللہ اللہ. پورا عرب برباد ہو گیا، آپ کو پتا ہے؟ پورا عرب، اس میں کچھ نہیں بچا. پورے ہندوستان کے لڑکے برباد ہیں اللہ ماشاءاللہ کچھ کو چھوڑ کے. 80-90% بچے برباد ہو رہے انسٹاگرام فیس بک کے ذریعے. پہلے ان کے دل برباد ہوئے، اب ان کے ایمان بربادی کے کنگار پر ہیں. کون بچائے گا انہیں؟ کون ان کی خبر لے گا؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ سوچ کر کے مسلمان اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بھول گیا. وہ 50 سال 60 سال کے لیے دنیا میں آیا تھا مگر وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو سمجھ چکا. وہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی ہے، اور آخرت کی زندگی اتنی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو وہ جنت کی زندگی ہے یا دوزخ کی زندگی ہے. مگر جب نوجوان اپنے مشعل راہ بھول چکے ہوں، جب عورتیں اپنی تنہائیاں برباد کر چکی ہوں، جب ان کی تنہائیوں میں کچھ نہ بچا ہو، یہ آپ کو بتائیں یہ 2 سال کا بچہ یہ فلم کیسے دیکھ لیتا ہے، یہ موبائل میں چلا کے کیسے بولتا ہے، اس میں بھوت بولتا ہے، اس میں گیم بولتا ہے، اور اس کی ماں دیکھتی ہے کہ 2.5 سال کا بچہ لگاتار یوٹیوب چلا رہا ہے اور باپ سے نہیں، میاں اس کے باپ سے نہیں چلانا آتا اتنا جتنا بیٹا چلا رہا ہے. کیوں؟ کیسے چلانے لگا بھائی؟ پوچھنا چاہتا ہوں. اس کا یوں ایسے ہوتا ہے. سنو غور سے، اپنی بیٹیوں کو دیکھو، اپنی بہنوں کو دیکھو، ماؤں کا کردار ہے. سنو، میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ بچوں پر جتنا بھی اثر ہوتا ہے ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اور وہ بھی پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیٹ کے اندر سے. کیا بات ہے؟ 25 سال ہارورڈ نے ریسرچ کیا. 25 سال. کون بچے ایسے ہیں جو پاگل پیدا ہوتے ہیں؟ وہ بچے کون ہیں جو ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوئے؟ آخر کیا ایسا ہوا جو بچے پاگل پیدا ہوئے؟
انہوں نے 25 سال ریسرچ کرنے کے بعد بتایا یہ وہ بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں تھے اور باپ نے ماں کو مارا، اور ایسا مارا کہ وہ سمجھتا تھا بیوی کو مار رہا ہے، جاہل، مگر اس کے پیٹ کے بچے پر بیوی کے ایسا اثر ہوا کہ ماں کے پٹنے سے بچہ پاگل پیدا ہوا۔ اللہ 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 اکبر۔ یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ 3 سال کا بچہ موبائل کیوں چلا رہا ہے، اسے کھول رہا ہوں راز کو۔ بچے وہ پاگل پیدا ہوئے جن کے باپ نے ان کی ماں پر ظلم کیا، مارا۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے جب عورت جاتی ہے سونے کا، جاگنے کا، کھانے کا، پینے کا، بچے پیدا ہونے والے بچے پہ اثر ہوتا ہے، جو بھی ماں کرتی ہے اس کا سیدھا سیدھا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ جب وہ جاتی ہے پریگننٹ مومنٹ میں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارا بچہ زیادہ اچھا طاقتور ہو تو ایسا کرو، آئرن کی چیزیں یعنی بادام کھانا، سیب کھانا، سنترا کھاؤ گی تو وٹامن ڈی بڑھے گا، امرود کھاؤ گی تو وٹامن ڈی بڑھے گا، اگر تم یہ سب چیزیں کھاؤ گی تو تمہارے بچے کے اندر وٹامن ڈی اور آئرن بڑھے گا۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اور بادام اگر ماں کھائے گی تو بچے پہ اثر ہوگا، تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اس کا تعلیم اثر یہ اسلام۔ ہے کہ جب پیٹ میں تھا بچہ تو ماں نے فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، وہی بے شک۔ اثر سیدھا سیدھا بچے پہ ہو گیا۔ آہا، اب ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف فلم دیکھ رہی ہوں، نہیں، اس کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کثرت کے ساتھ، اپنے تجربے کے حساب سے بتا رہا ہوں، کثرت کے ساتھ جو اس دور کے لوگ جہنم میں جائیں گے اس کی وجہ موبائل بنے گا۔ بے شک بے شک۔ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے وہ فیس بک پہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی احساس بھی نہیں ہے، آہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی دیکھ تھوڑی رہے۔ جی، مگر کاش تیرے دل میں خدا کی محبت ہوتی تو تو سمجھتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ بے شک حق ہے۔ مگر نوجوان کو کون بچائے؟ انہیں اپنے بزرگ یاد ہی نہیں ہے۔ عرب کے اوپر ریسرچ ہوا 2015 سے لے کر کے 19 تک یونائٹڈ اسٹیٹ میں کہ لوگوں نے ریسرچ کیا کہ آخر عرب کی نسل، آنے والا وقت عرب میں کس کا ہے اور عربی بچے کس کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ تو 10 سے 15 سال تک کے بچوں پر ریسرچ ہوا تو آپ کو پتا ہے اس ریسرچ ہونے کے بعد یہ پتا چلا کہ 90% مکے اور مدینے کے بچے اور دبئی اور عرب اور قطر اور عمان کے بچے بڑے ہو کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم کون بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے مشعل راہ کون بنا؟ آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں ہم کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں۔ بھائی آہا، اللہ اللہ۔ اور ابھی سعودیہ نے رونالڈو کو خریدا ہے کروڑوں روپے میں جی، کہ ہمارے بچے تمہیں چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے نوجوان ہندوستان کے بالی ووڈ اسٹار کے پیچھے، آہ، بے شک۔ بال کی کٹنگ ویسے ہی۔ اے بچے، اے بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جا، بیٹھ جا بیٹے، بیٹھ جا، بیٹھ جائے گا، بیٹھ جائے گا، بیٹھ جائے، اچھا بچہ ہے، نیک آدمی ہے، بیٹھ جائے گا۔ بچہ نیک ہے، شریف ہے، حضور کی امت کا بچہ ہے۔ بے شک۔ میں ہی جانتا ہوں اس مالے مائک پہ کیسے تقریر کر رہا ہوں، مگر مجھے مائک سے مطلب نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے مطلب ہے۔ آہا، سنو گے تو سن لو گے۔ نوجوان لڑکے اپنی سٹوری لگاتے ہیں ہیرو کی طرح، فلم کی طرح، میں اس کی طرح، میں اس کی طرح، بال اس کی طرح، اس کی طرح۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آئیڈیل نہیں تھا مسلمانوں کہ جسے تم فالو کرتے، جسے کہتے یہ ہم اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مشعل راہ ہے؟ کیا تمہاری محفلوں میں کوئی ایسا تمہارا بزرگ نہیں تھا جس کا ذکر ہوتا، اس کی باتوں کا ذکر کرتے؟ تم ان کاغذی ہیرو کے پیچھے چلے گئے، ان بد کردار کے لوگ کے پیچھے چلے گئے، ان مشرکوں کے پیچھے چلے گئے، ان کفار کے پیچھے چلے گئے، تم فٹ بالر کے پیچھے چلے گئے، تم فلمی دنیا کے ہیرو کے پیچھے چلے گئے، تم چلے گئے کرکٹر
کے پیچھے اسی کی طرح داڑھی، اسی کی طرح چلنا. کہ تمہارے پاس کوئی ایسا مشعل راہ نہیں تھا مگر ہم اسے بھلا چکے. ہمارے پاس تو ایک ایسا انسان تھا کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس ایسا انسان نہ تو ہے نہ قیامت تک ہوگا. ایک ایسا انسان کہ جس کی طرح پوری دنیا میں نہ تو اس کے بعد پیدا ہوا نہ اس کے بعد کبھی پیدا ہوگا. وہ کون تھا جس نے مدینے میں 10 سال حکومت کی تھی؟ 10 سال. اور 10 سال کے اندر اس نے آدھی دنیا پر حکومت کر دی تھی. 22 لاکھ مربع میل پر یعنی آدھی دنیا پر اس نے اپنا پرچم لہرا دیا تھا. وہ ایک دن کے اندر 3 مسجدیں بنواتا تھا. وہ 3 دن کے اندر ایک شہر کو اسلامی حکومت کے اندر شامل کرتا تھا. اس نے ایک کربٹ لی تو اس نے روما کو برباد کر دیا. دوسری کربٹ لی تو اس نے فارس کو برباد کر دیا. وہ کون تھا جس نے 1060 شہر فتح کیے اور جس نے 4000 مساجد تعمیر کروائی؟ وہ کون تھا جس کے کپڑوں پہ 17 پیمنٹ تو لگے تھے مگر امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر کے 2009 میں براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی اگر حضرت. عمر کی عمر بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح. تم ان کاغذی ہیرو کے چکر میں پڑ گئے. تمہاری قوم پہ کوئی ہیرو نہیں تھا ایسا ہیرو جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا. بے شک بے شک. ایک ایسا ہیرو، ایسا قائد، ایسا رہنما کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب نیکوں کا ذکر ہو تو عمر کا ذکر ضرور کیا جائے. بے شک بے شک. حق ہے جی، ضرور ہے. صحابہ کرام کا ذکر بھول جانے والی قوم اپنی بربادی کا انتظار کرے. بے شک. جس کے پاس پیروں کے لیے تو وقت ہے مگر صحابہ کے لیے وقت نہیں ہے. آہا. الحمدللہ رب العالمین جنہیں قرآن نے اپنے اندر جگہ دیا، آج عرسوں میں انہیں جگہ نہیں مل رہی. ان بدریوں کو جنہیں اللہ نے قرآن میں اپنی نشانی کہا، بے شک. ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. پیر صاحب کو پتا ہے کہ اگر صحابہ کا ذکر ہوگا تو میرا عرس میری تعریف سے بنے گا، صحابہ کی تعریف سے نہیں بنے گا. یہ سارے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. بہت خوب. کون صحابہ بھائی؟ پیر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک عرس میں میرا تعریف نہیں ہوگی میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. پیر کو بتاؤ پیر تیری تعریف ہوگی تو عرس کامیاب ہوگا مگر اگر عمر کی ہو گئی تو عرس کامیاب نہیں، قبول ہو جائے گا. بہت خوب بہت خوب. بے شک بے شک. حق ہے. عمر کون؟ یہ حق ہے. کسی ایسے چھوٹے موٹے آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی حق ہے. سنو، پوری دنیا میں اتنا بڑا بادشاہ پیدا نہیں ہوا. بے شک. حق ہے حق ہے. بولو ذرا بولو یار. میں کہتا ہوں وہ بدری کون لوگ تھے جنہیں قوم بلا چکی ہے؟ میرے نبی پاک کے غلاموں، انہیں یاد کرو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے سہاروں کو. وہ جو دنیا میں تمہارا سہارا، آخرت میں تمہارا سہارا، وہ صحابہ اکرام جسے قوم بالکل یاد نہیں کرتی. وہ بدری صحابہ وہ کون تھے؟ پیٹ پہ ان کے پتھر بنتے تھے، روزے سے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے. ان کے اوپر ایک لشکر آ رہا ہے، مکے سے لشکر چلا ہے. عورتوں نے اپنی زیور بیچ دیے، اپنے مال دے دیا اور جا کے کہا کفار مکہ سے، لو یہ ہمارے زیورات لے لو، یہ ہمارا مال لے لو اور کسی طرح سے اسلام کو ختم کر دو. تو سنو، جب مکے کی عورتوں نے اپنے مال دیا نا تو مدینے کی عورتیں آئیں، بولی یا رسول اللہ وہ تو اپنا مال دے رہی ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم اپنے لال دے رہی ہیں. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مائک ٹھیک نہیں ہے، بول سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. دیکھو دھیان سے سننا، کون بدری ہیں وہ؟ بدر کی کہانی آج میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جسے اللہ نے اپنی آیت بتایا، وہ بدری کون ہے؟ ادھر سے 1000 فوجی، 1000 جنگجو، تلواریں، گھوڑے،
ان کے پاس ساری طاقت، ان کے پاس آلات حرب و زر، ان کے پاس میاں بڑی بڑی تلواریں، بڑے بڑے ان کے پاس نیزے، ان کے پاس طاقتیں، اور اتنے غرور اور تکبر میں وہ ابو جہل تھا بدبخت، کہتا تھا اس رسی میں باندھوں گا نبی کو، انہیں باندھ کے لے کے آؤں گا جیسے بکریوں کو باندھتے ہیں، ایسے کہتا تھا معاذ اللہ کہ میں نبی کو باندھ کے لے کر کے آؤں گا۔ میاں وہ چل رہا ہے، ادھر میرے پیغمبر نے فرمایا بولو صحابہ میں نے مکہ چھوڑا، میں مدینے آ گیا، اب مدینے پہ حملہ کر رہے ہیں کفار مکہ، بتاؤ کون کون میرے ساتھ جائے گا؟ 313 آ گئے، پیٹ ان کے بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بالکل کمزور روزے کی حالت میں کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا عرض لگے حضور ہم آپ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سنو ان کے تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 1000 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس طاقت اتنی نہیں ہے جتنی ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس لڑاکو فوج ہے، تمہارے پاس بولو چلو گے؟ تو سارے صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائیں گے، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے مدینے کا بچہ رسالت۔ بچہ، مدینے کا بچہ بچہ آگ میں کود جائے گا۔ سارے انصار و مہاجرین، صرف 313 پوری دنیا میں، اور کہتے ہیں پورا ایک چھوٹا سا لشکر ہے، بھوکے پیاسے کھڑے ہیں، چلیں میرے آقا، ایک ایک آدمی، ایک ایک بچہ، ایک ایک غلام تیار ہے جان دینے کے لیے۔ میرے نبی پاک نے کہا چلو کھجور کی ڈنڈیاں لو، یہ تمہاری، لو یہ تمہاری، لو یہ تمہاری، لڑیں گے کیسے؟ کھجور کی ڈنڈیوں سے۔ کبھی کسی کی ہمت ایسی دیکھی ہے یہ کھجور کی ڈنڈی لے کے تلوار والے کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل جائے؟ کوئی ایسا دیکھا ہے؟ میاں مگر وہ صحابہ ایسے لہرا رہے تھے مدینے میں کھجور کی ڈنڈیوں کو کہ سارے یہودی مذاق اڑانے لگے، اور مسلمانوں دماغ پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے کیا؟ یہ بتاؤ کہ کھجور کی ڈنڈیوں سے تلوار کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ بولے او یہودیوں سنو، نہ کھجور کی ڈنڈی اور نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، حق ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھی، جنگ تھی، چلے تھے، کھڑے تھے میدان میں، ادھر مذاق اڑانے لگے، کفار ہنسنے لگے، ایسے رگڑ دیں گے جیسے کیڑے کو رگڑا جاتا ہے انہیں۔ ہے کیا یہ؟ پوری رات جنہوں نے شرابیں پی ہیں، ناچ دیکھا ہے، عورتیں ناچی ہیں، جو کفار مکہ پوری رات جنہوں نے جو ہے وہ بکرے کھائے ہیں بھون بھون کر، وہ کہتے ہیں یہ انہیں تو ہم چٹکی میں مسل دیں گے۔ صحابہ کھڑے ہیں، کمزور سے صحابہ، بھوکے پیاسے، رمضان کا 17واں رمضان ہے، میرے نبی نے سر سے سر سجدے میں رکھا ہے اور ساری فوج کو تیار کر کے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں نبی اتنا روئے میرے پیغمبر، میرے مصطفیٰ اتنا روئے، اتنا ہم نے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ سجدے میں سر رکھتے تھے، کہتے تھے مالک یہ 313، میرے مالک اتنا روتے تھے۔ وہاں کی جہاں مسجد عریش ہے اس وقت، وہاں کی پوری خاک بھیگ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں حضور سر اٹھائیں، اللہ کرم کرے گا میرے آقا، مگر میرے نبی سر نہیں اٹھاتے ہیں، روتے ہیں۔ رات گزر گئی، روتے رہے، دوپہر آ گئی، میرے نبی روتے رہے، اور کیا کہتے ہیں اے میرے مالک، یہ جو میں نے پوری زندگی میں اپنے لوگ تیار کیے ہیں، تنکا جوڑ کے گھونسلہ بنایا ہے، یہ میرے 313 یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ وہ جو میں نے کعبے میں میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں، وہ جو میں بھوکا رہا، وہ جو میں پیاسا رہا، میرے بچے 3 دن 9 دن میری بچیاں بھوکی رہیں، اے میرے مالک یہ جو میرے شیب ابی طالب میں میرے خاندان کے بچے بھوکے رہے، میرے سر پھاڑے گئے، مجھ کو گالیاں دی گئیں، مجھ کو تکلیف دی گئی، یہ جو پروردگار طائف کے میدان میں مجھ پر پتھر مارے گئے، میری پنڈلیاں بھر گئیں، میری خون سے میرے مالک تو گواہ ہے اس بات پر، میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی تو یہ 313 تیار ہوئے ہیں۔ یہ میرا ابو بکر، یہ میرا عمر، یہ میرا عثمان، یہ میرا علی، یہ میرے چچا امیر حمزہ، یہ میرا بلال، یہ میرا سعد، یہ سب میری پوری زندگی کمائی ہے۔ اے میرے مالک
میرے پروردگار میں نے تنکا کر کے جوڑا ہے، یہ کفار انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، میرے دیوانے یہ تیرے ماننے والے اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، میرے مالک ان پر رحم کر دے۔ میرے نبی روئے ہیں، ایسا کبھی نہیں روئے تھے میرے پیغمبر، اور جو بشارت بدریوں کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی، فرماتے یہ میری پوری زندگی کمائی ہے، میرے مالک تیرا نام پر آ گئے ہیں، ان پر رحم فرما۔ اللہ اکبر، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اے میرے رب، اے ربی میں اس پہ کرم فرما، کرم فرما۔ اچانک حضور نے سر اٹھایا، مسکرانے لگے۔ مولا علی فرماتے میں نے دیکھا اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور اچانک دھول اڑی ہوا تک، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ میرے حضور مسکرائے، فرمایا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، 500 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل آج میدان بدر میں اترے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ اچانک تھوڑی دیر کے بعد فرماتے مولا علی پھر ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ایک گرد اڑی، ایک گولا بنا ہوا کا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اے علی اب میکائیل آئے ہیں اور وہ بھی 500 فرشتوں کو لے کے آئے ہیں۔ اب جب مسلمان دوڑے ہیں، کھجور کی ڈنڈیاں اٹھائی ہیں، اور کمال یہ تھا کہ کھجور کی ڈنڈی والا اپنی ڈنڈی اوپر اٹھاتا نہیں تھا، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا تھا، کسی کی گردن کٹ جاتی تھی، کسی کا سر کٹ جاتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے ایسا دوڑا دوڑا کے مارا، ایسا دوڑا دوڑا کے مارا کہ کفار مکہ دوڑنے لگے۔ بلال نے امیہ کو دیکھا، امیہ جو کہ سینے پہ پتھر رکھ کے بلال کو مارتا تھا، امیہ کے پیچھے پیچھے حضرت بلال دوڑ رہے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے امیہ موٹا گر گیا، جب وہ گرا تو بلال نے اس کے منہ پہ گھوسا مارا اور کہا سن امیہ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے بلکہ اسلام کا گھوسا ہے جو کفر کے منہ پہ لگا۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہتی، کبھی ہم بھی تم بے تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ آج تم دنیا کے 57 ملکوں پہ قابض ہو اور ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، کیوں؟ چونکہ انہیں سجدہ چھوڑ دیا۔ حق ہے۔ جب میرے نبی روئے تھے تو اللہ نے نہیں اتاری تھی فرشتوں کی فوج؟ آج نہ مرد روتا ہے، نہ کسی کا مسلح سجتا ہے۔ جی پریشانیاں آ جائیں تو تعویذ والوں کے پاس بھاگتے ہیں، جی جی جی، سجدے میں نہیں جاتے، اپنے رب کے سامنے نہیں روتے۔ اب تم نے رونا چھوڑ دیا، اب تم اپنے رب کو بھول چکے۔ اب نوجوانوں کو خدا یاد نہیں، اب نوجوانوں کو، عورتوں کو خدا یاد نہیں۔ مجھے بتاؤ اگر پورا گھر مسلح بچھائے، بیٹی، باپ، ماں، بچے، تو کیا اللہ فضل نہیں فرمائے گا؟ فضل نہیں فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک رات میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا تھا، اچانک میرا 4 سال کا بچہ اٹھ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور دیر تک دیکھتا رہا اور اٹھنے کے بعد مجھ سے بولا ابا آپ یہ رات میں بھی نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا بیٹے دن والی نماز سے رات کی نماز زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اٹھا، اٹھنے کے بعد بولا پھر میں بھی پڑھوں گا۔ اس نے اپنے سر پہ ٹوپی رکھی اور سجدے میں وہ ایسی چلا گیا۔ جب وہ گیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا مالک یہ یہاں تک آ گیا ہے، اس کا کام ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، یہ تیرا کام ہے۔ ہو سکتا ہے مالک میں کل کو مر جاؤں، پرسوں مر جاؤں، میں اپنی اولاد کو تیرے حوالے کرتا ہوں میرے رب۔ کیا دنیا والوں کے حوالے اپنی اولاد کو کرے ہو؟ تم نے اپنے سجدوں کی طاقت چھوڑ دی۔ جب تم روتے تھے تو اللہ کی رحمتیں آتی تھی، مگر آج تم اللہ کے سامنے روتے نہیں۔ آج اس کو اپنا رب، آپ سنو، آپ غور کرو، مجھے بتاؤ کس کو پتا ہے اللہ اکبر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عمر کون ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر کون تھے؟ بھائی خاموش ہو کے سن لے بھائی، مجھے پتا ہے کہ بیٹے میں تمہارے ماحول کو سوٹ نہیں کرتا، مگر پھر بھی سن لو۔ کون تھے وہ صحابہ کرام؟ کون تھا عمر؟ کسی عام آدمی کی بات کر رہا ہوں میں کیا؟ خطاب کا بیٹا، مکے کی زمین پر
اپنے گھر میں پیچ و تاب کھا رہا ہے، اسلام کو ختم کر دوں گا. کیسے؟ بانی اسلام کو قتل کر دوں گا. تلوار لے کے نکلے. نعیم بن عبداللہ نام کے صحابی نے روکا. رکو، کہاں جا رہے ہو عمر؟ اسلام کو ختم کرنے. اور ٹھہرو تو صحیح، کیا کرو گے؟ کہ نبی کو ختم کروں گا، اسلام ختم ہو جائے گا. ہے نعیم بن عبداللہ بولے مسکرا کے، تیرا دماغ ٹھیک ہے عمر؟ کا کیا مطلب؟ کہا اسلام کوئی حلوہ تھوڑی ہے یہ تو ختم کر لے گا. کا کیا مطلب؟ کہا تو جس اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ اسلام تیرے گھر میں گھس گیا. اس کا مطلب یہ ہے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اسلام اس کے گھر میں. بولو جلدی، بولو جلدی، بولو. اسلام اس کے گھر میں. ارے یار کیا کہتا تھا وہ فرعون کہ موسیٰ کو ختم کر دوں گا. اسلام کو، موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پلوا دیا. عمر نے کہا کیا مطلب؟ کہا تیرے بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے. بہت خوب. عمر نے یو ٹرن لے لیا. گئے بہن کے دروازے پہ، قرآن کی آواز آ رہی ہے. اب تمہارے گھروں سے تو نہیں آتی قرآن کی آوازیں؟ فلموں کی آتی ہیں، گانوں کی آتی ہیں، ڈانس کی آتی ہیں. خوب کرو، مزے موج مستی کرو. میں تو مر جاؤں گا، سب کو ہی مرنا ہے، مگر میں بات تو صحیح کہہ کے جا رہا ہوں کم سے کم. جی ہاں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں تمہیں جانا کدھر ہے. قرآن چھوڑ دیا تم نے. اب عورتیں توجہ کرو، میری طرف دیکھو. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ بولو. عمر نے دیکھا قرآن آواز آ رہی، آواز دی، قرآن بند ہو گیا، چھپ گئے سب. قرآن پڑھانے والا بھی چھپ گیا. حضرت عمر کے بہنوئی باہر آئے. اسلام لے آئے ہو کیا؟ بہنوئی بولا ہاں. زور سے گھوسا مارا. عمر طاقتور انسان، گھوسے، ایک گھوسا، دوسرا گھوسا، تیسرا گھوسا، چوتھا گھوسا، اتنے مارے بہنوئی بالکل نڈال ہو گیا. بہن آگے بڑھ کے بولی کیا میں تیری سگی بہن نہیں ہوں؟ مجھے جان سے مار کے چھوڑے گا کیا؟ مجھے بیوہ کرے گا کیا؟ بہن اپنے بہنوئی کو مارے گا. بہنوئی کو چھوڑا. بہن کے زناٹے دار 1 2 3 4 5 6 عمر کا ہاتھ بہن کا عورت کی ذات منہ پہ ایسا مارا، منہ پھٹا. دوسری طرف مارا، خون کی کلی کرنے لگی، گر گئی زمین پہ. عمر مارتے رہے، رحم نہیں کیا. مگر جب دیکھا مرنے والی ہے تو بولے سن، اسلام چھوڑے گی؟ سمجھے نڈھال ہو کے گر گئی، اٹھے گی نہیں، ڈر جائے گی. بولے بتا اسلام چھوڑے گی؟ شیرنی کی طرح کھڑی ہوئی پلٹ کے اور بولی سن عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، ماشاء اللہ. جان تو دے دوں گی مگر اسلام. اللہ اکبر. اور بولو تو صحیح، زور سے بولو. زندہ باد، عمر بولے زندہ باد. اوے یار تیرے اندر اتنی جرت کیسے آ گئی؟ میں اپنی بہنوں کے لیے پورا واقعہ بیان کیا ہے. اتنی جرت کیسے آ گئی کہ قرآن پڑھ کے کہ مجھے بھی دکھا قرآن. عمر کی بہن بولی ناپاک کو نہیں دیتے قرآن. عمر نے کہا ٹھیک ہے چل مجھے کروا، پاک کروا. عمر کی بہن پانی ڈال رہی ہے مگر اللہ سے لو لگائی ہے، عرش والے رب سے لو لگا کے کہتی ہے مالک تجھے بہتر پتا ہے میرا منہ پھوٹ گیا، مجھے کتنا مارا ہے میرے بھائی نے، شاید تجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکے مالک، تو بہترین قدردان ہے. مگر میرے مالک یہ میرا سگا بھائی ہے، اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. اس کے ہاتھ دھو رہی ہوں تو میں ہاتھ ہی دھو سکتی ہوں، اس کا دل دھونا یہ تیرا کام ہے. میں ہاتھ دھو رہی ہوں. روک کے کہتی ہے اے میرے مالک سگا بھائی ہے، میرا اماں جایا ہے. کل عورتوں کی فکر ہوتی تھی اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی. اب کی عورتوں کی فکر نہیں، نہ بچوں کی نہ اپنے بھائیوں کی. روک کے کہتی ہے مالک میرے بھائی کا دل بدل دے، میرے بھائی کا دل بدل دے. منہ سے خون کے لوتھڑے گر رہے ہیں، نیچے کو خون گر رہا ہے اور کہہ رہی ہے میرے بھائی کا دل بدل دے. اللہ کی رحمتیں جوش میں آئیں، عمر کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. قرآن سنتے سنتے عمر کے دل پہ اثر ہو گیا. اللہ اکبر. اور کیسا عمر، ایک دن پہلے حضور دعا کر چکے تھے، کیسا عمر بنا میاں، ایسا عمر. حضرت مولا علی فرماتے ہیں عمر آدھی دنیا کا حاکم نہیں تھا، صرف اللہ نے اسے ہواؤں پر، آگ پر، پانی پر، مٹی پر بھی حکومت دی تھی. عمر ایک دن بیٹھے مسجد میں، کسی نے کہا آگ لگ کے پہاڑ کے اندر سے شہر کی طرف کو آ رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر سے کہنے لگے ورنہ آگ شہر میں آ جائے گی. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا
لے میری چادر لے کے جاؤ اور آگ کو پیچھے کر دینا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یار عمر سے کہوں کہ عمر آگ تو جلا دیتی ہے چادر کو, مگر عمر جلال میں تھے. میں عمر کی چادر لے کے گیا. کہتے ہیں میں نے عمر کی چادر ڈرتے ڈرتے جہاں تک جا سکتا تھا گیا. میں نے عمر کی چادر سے آگ کو دکھایا. کہتے حیرت کی انتہا نہ رہی. میں آگ کو چادر دکھا رہا ہوں اور آگ پیچھے جا رہی ہے. میں اور آگے بڑھا, آگ اور پیچھے گئی, میں اور آگے بڑھا, یہاں تک کہ میں جب دوڑا تو آگ پیچھے دوڑتی پیچھے چلی گئی اور دنیا کو یہ بتا گئی کہ اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان, ماشاء اللہ, حق ہے, حق ہے, بے شک, عمر کی چادر بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب عورتیں کہاں پڑھتی ہے قرآن. میں بھی اپنی آخری بات کر کے میرے بھائی ختم کر رہا ہوں بات کو. کوئی بادشاہ بن جائے, بڑا ہو جائے, تکبر کر لیتا ہے, غرور کر لیتا ہے نا. کوئی زیادہ پڑھ لکھ جائے, اور عمر کتنا پڑھا لکھا ہے بتاؤں, عمر کے دل پہ الہام ہوتا ہے. 28 قرآن میں آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کے مطابق ہیں, ان کے دل پہ الہام ہوا, حق ہے نا. توجہ ہے کہ نہیں, توجہ ہے. مگر کپڑے 17 پہ احمد لگے ہوئے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں پانی نکالتے ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھے, ایسے زمانہ دیکھے گا نہیں. اب عمر کی طرح بیٹے پیدا نہیں ہوں گے. کہاں سے دیکھیں گی عورتیں, کہاں سے مرد دیکھیں گے ایسا انسان. صبح اٹھے ہیں, داڑھی سفید ہے, 60 سال سے زیادہ عمر ہے, کیا کر رہے ہیں, پانی نکال رہے ہیں. کہاں سے, اور آپ پانی نکال رہے ہیں دریا سے, اس سے کنویں سے, اور نکالتے ہیں مشکیزہ نکالتے ہیں, اور اس کے بعد مشکیزہ رکھتے ہیں. رسی ڈول سے پانی نکالا, مشکیزہ بھرا, کاندھے پہ رکھا. 1 گھر 2 گھر 3 گھر 4 گھر. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے تھے, کہتے تھے عمر لائے مدد کر دیں. کہ تم قیامت کے دن مدد نہیں کر سکتے. ایک نے ساروں نے پوچھا یہ بتائیں کس کا پانی بھرتے ہیں, آپ بزرگ ہو گئے, داڑھی سفید ہے, یہ روز کس کا پانی بھرتے ہیں دوپہر تک. اللہ اکبر, جو اٹھ کے گلاس میں پانی نہیں لے سکتے وہ سنے عمر کی بات. آپ فرماتے ہیں مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے, بیوہ ہیں, عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاء اللہ, حق ہے, حق ہے. کون ہے ایسا مسجد کی جھاڑو لگاتے ہیں, مسجد میں صفائی کرتے ہیں. کسی نے بابا فرید سے کہا میرا دل گندا ہو گیا. اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا دل گندا بھی ہو جاتا ہے, پہلے پتہ چل جاتا تھا. اتنا فرق تھا اس دور میں اس دور میں. میرا دل گندا ہو گیا, میرے دل پہ آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. کہنے لگے مسجد میں جا جھاڑو لگایا کر. بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا, اس نے کہا حضور مسجد کی جھاڑو سے میرے دل کا کیا فرق ہے, کیا مطلب ہے. کہنے لگے واسطہ تعلق ہے, تو ایسا کر اللہ کا گھر صاف کر, اللہ تیرا دل صاف کر دے. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے. اور عمر کتنے کپڑے پہنتے ہیں آج تو دیکھیں نکلتے ہیں. ایک گھر میں رو رہی ہے عورت, آپ نے فرمایا بھئی کون رو رہا ہے, دروازے پہ کھڑے ہو کے, رات کا وقت ہے. کہنے لگی تمہیں کیوں بتائیں, او بتانا ہماری ڈیوٹی ہے, بتا کیوں رو رہی ہے. دروازے میں ہاتھ نکل کے آئی, کہنے لگی کس بات کی ڈیوٹی. میں عمر کو رو رہی ہوں, عمر کو. اسے نہیں پتا سامنے عمر ہے, کہہ رہی عمر کو رو رہی ہوں. عمر نے کیا بگاڑا تیرا, کہا بگاڑا ہے میں 3 دن سے بھوکی ہوں, میرا شوہر نہیں ہے, بچے میرے ہیں نہیں, شوہر میرا مر گیا, میں تو ٹوٹا, میں تو پکا ہوا پھل ہوں, کیا پتا کب ٹوٹ جاؤں, بس مرنے کا انتظار کر رہی ہوں, مر کے قبر میں جاؤں گی, حضور آئیں گے تشریف لائیں گے, حضور سے کہہ دوں گی یا رسول اللہ عمر کے ہوتے ہوئے میں 3 دن بھوکی تھی, اتنا سنا تھا. عمر کانپنے لگے, عمر کو خبر تھوڑی ہے کہ تو بھوکی ہے. کہنے لگی جب خبر نہیں رکھ سکتا تو عمر حکومت کیوں کرتا ہے. عمر گئے, جا کے آپ نے آٹا اٹھایا, نوکر کو الگ طرف کیا, ایک طرف کیا, اور روٹی بنائی اس کے سامنے رکھ دی. بولی سردی بہت ہے پانی گرم کر دے. پانی گرم کر رہے ہیں تو آپ جب پانی گرم کرتے ہیں تو داڑھی پوری دھوئیں میں اٹ گئی ہے, اور پھر آپ نے کہنے لگی میرے گھر میں جھاڑو نہیں لگی, کمزور ہوں, جھاڑو بھی لگا دے. جھاڑو بھی لگا دی, سب کام کر کے آگے بیٹھ کے بولے ایسا کر اب تو عمر کو معاف کر دے. بہت خوب. کہنے لگی تو اتنی حمایت کو کر رہا ہے عمر کی. کہا عمر اس لائق نہیں تھا جتنا اللہ نے اسے نواز دیا. عمر اس ڈیوٹی کے لائق, تمہارا حق ادا نہیں کر پا رہا عمر, تو معافی مانگتا ہوں عمر کی طرف سے.
آج تم تو اپنی ماں باپ کو مرنے کے بعد معافی مانگتے ہو. آہا. سگے ماں باپ سے معافی نہیں مانگتے لوگ, سمجھتے ہیں عزت کم ہو جائے گی. بے شک. تکبر نہیں مانگنے دیتا. خدا کی قسم تکبر نے رشتے ختم کر دیے. بے شک. میں تو ان لوگوں سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا, جی جی. نقصان اور فائدہ نہیں ہوتا, ان سے بھی اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگتا ہوں. میں انسان ہوں, غلطیاں مجھ سے ہوتی رہتی ہیں. عمر کہنے لگے معاف کر دے. اور ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا میرے باپ مجھے اس نے بے دخل کر دیا دولت سے. میں کہا تم نے ستایا ہوگا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا عید آ رہی, عید پہ مل لینا اپنے باپ سے, عید. کہنے لگا نہیں ملے گا ابا. میں کہا تجھے درود بھی پڑھنا ہے. وہ سمجھا کوئی عمل ہے, بڑے بے وقوف لوگ ہیں. وہ گیا اور عید کے بعد واپس آیا, کہنے لگا ابا راضی ہو گئے. میں کیسے؟ عید والے دن میں نے کہا ابا عید ملوں گا, نکال دیا. پھر میں نے کہا ابا عید ملوں گا, دھکے مار دیے. پھر میرے ابا جب نکالنے لگے, میں دبا کے عید ملا. جب میرا سینہ ان کے سینے تک پہنچا, موم کی طرح پگھل گیا میرا بوڑھا باپ, رونے لگا. میں نے کہا ابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے میرے بیٹے آج مجھے لگا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ کہ میرے لال میں تجھ سے ایسا ناراض نہیں تھا. کہا کیا مطلب؟ میرے بیٹے میں تجھ سے, میری ساری دولت تو ہے, یہ دولت تھوڑی ہے. میں نے اپنی جوانی کو میں نے قربان کر کے تیری جوانی میں میں نے پروان چڑھائی ہے. میرے بیٹے میں نے راتوں کو جاگا ہوں کہ تو آرام سے سوتا رہے. میں نے سردی گرمی نہیں دیکھی, میں نے دن رات نہیں دیکھے, مگر تو مجھے جب تکلیف دیتا تھا تو میرا دل ٹوٹتا تھا کہ میں نے جس اولاد کے لیے اس کے چھوٹی چھوٹی باتیں پوری کی, مگر آج تو نے مجھے سینے لگایا ہے تو میرا دل بہت زیادہ خوش ہو گیا. میں کہتا ہوں اے لوگوں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں. یاد رکھو مرنے کے بعد اتنا فائدہ نہیں ہے. باپ میرا اچھا تھا, میرا ہائے میرے ابا, ہائے میرے ابا, جیتے جی بات نہ پوچھی اور جی مرنے کے بعد روتا ہے. کبھی جیتے جی اپنے باپ سے سینے لگ کے مل کے رو اور کہے میرے باپ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. میرے ابا تمہارے باپ کو دنیا کی ساری دولت مل جائے گی جس دن تم نے اپنے باپ کا ہاتھ چوم لیا, اپنی ماں کو چوم لیا. جس دن مرنے کے بعد ہم لوگ قدر کرتے ہیں, جیتے جی قدر کرو, اپنے باپ کے ہاتھ چومو, اپنے باپ سے پیار کرو. آج سے 22 سال پہلے میں نے اپنے باپ کو کھویا تھا. دنیا کی ہر نعمت اللہ نے مجھے دی ہے, مگر آج بھی اپنے باپ کو سوچتا ہوں کہ کاش میرا باپ ہوتا اور میری ایک تقریر سن لیتا, ایک تقریر دیکھ لیتا, ایک محفل دیکھ لیتا, مگر وہ چلا گیا دنیا سے. بتاؤ وہ آدمی کیسے زندہ رہے گا؟ اسے کیا اچھا لگے گا پیڑ کو جس نے پیڑ نے پھل دینے شروع کیے, مگر جب تک مالی تھا تو پھل وہ دیتا نہیں تھا. مالی نے اسے سینچا, بڑا کیا, اور جب وہ پیڑ بڑا ہو گیا مالی دنیا سے چلا گیا. اب اگر پیڑ پھل بھی دیتا ہے تو کسے دے؟ مالی تو چلا گیا, اس کا فائدہ مالی کے لیے تو نہیں ہے. ماں کے مرنے کے بعد کیا اس کی قبر پہ جا کے روتے ہو؟ رونا ہے تو پیروں کو پکڑ کے رو, اس کے ہاتھ پیر پکڑ کے رو, کبھی ماں کے ہاتھ چوم کے رو. ماں ایک بار چلی جائے دنیا میں نہیں آئے گی. ماں سے پیار کرو, باپ سے. عمر کہتے ہیں ایسا کر تو عمر کو معاف کر دے. حضرت علی آ گئے, امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں. عورت بولی کون امیر المومنین؟ کہا یہ عمر ہے. عورت بولی یہ عمر ہے. کہاں؟ آگے بڑھ کے بولی عمر مجھے معاف کر دے. میں معاف کرتی, مجھے نہیں پتا تو عمر ہے. میں نے تجھے نوکر بنا کے اپنے گھر میں جھاڑو لگوائی, میں نے اپنے گھر میں پانی گرم کر پایا. اے عمر نوکروں جیسا سلوک کیا, مجھے معاف کر دے. عمر آگے بڑھ کے بولے تو نے کچھ غلط نہیں کیا, مجھے حضور نے تیرا نوکر ہی بنایا ہے, میں تیرا نوکر ہوں, مجھے معاف کر دے. آج تم ہو جو معاف کرو, اپنے معافی مانگو اپنے بزرگوں سے. اللہ اکبر. آخری بات کر رہا ہوں, کپڑے پہ 17 پہ احمد ہے. آخری بات کر رہا ہوں. اب یوٹیوب کے لیے وقت ہے, انسٹاگرام کے لیے وقت ہے, سب کے لیے وقت ہے, حضور کے لیے وقت ہے. سنو, حضرت علی سے لوگوں نے کہا کہ غیر مسلم آتے ہیں عمر کے کپڑے دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں. کیا دیکھ کے بولو؟ کیا دیکھ کے بولو؟ کپڑے پھٹے ہوئے, آدھی دنیا کا بادشاہ یہ. ہم تو بادشاہوں کے غلام ہیں, ہمارے کپڑے سے اچھے ہیں. ایک جوڑی کپڑے نئے بنا لیں. حضرت علی نے کہا میں عمر کے مزاج کو جانتا ہوں, میں نہیں کہوں گا. کہا پھر امی عائشہ کے پاس جاؤ. امی عائشہ کے پاس گئے صحابہ, کہلے عمر ایک جوڑی نئے کپڑے پہن لو. امی عائشہ نے بلایا, اللہ کپڑے دے نئے تو کوئی بری بات تو نہیں. کہا کوئی بری بات نہیں. کہا ایک جوڑی نئے کپڑے بنا لو, جب کوئی آیا کرے تو پہن لیا کرنا. حضرت عمر بولے وہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, مگر آپ اس کا نام بتائیں جو آپ کے پاس آیا تھا یہ بات کہنے, ذرا میں اس سے بات کروں کہ وہ میری زندگی میں دخل دینے والا کون ہوتا ہے. پھر فرمانے لگے
آپ میری ماں جو چاہیں گی کپڑے پہن لوں گا، مگر مجھ سے یہ لباس 17 پیمت کا لباس نہیں اتروائیے. کا کیوں؟ کہ جب یہ پھٹے ہوئے کپڑے دیکھتا ہوں تو اپنا یار ابو بکر یاد آتا ہے آہا اور مجھے حضور یاد آتے ہیں. بے شک میں حضور کو بھولا، نہیں حضور کو بھولا. نہیں عمر آدھی دنیا کا بادشاہ بن کے کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کو بھولا، نہیں حضور کو بھولا. کہتے ایک دن میں اور ابو بکر بیٹھے تھے مدینے میں، حضور آئے. کہا ابو بکر دوپہر میں کیوں باہر آئے ہو؟ عمر تم؟ ابو بکر بولے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں حضور، بچے بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے باہر آ گئے. عمر تم؟ کہا 3 دن ہو گئے. حضور بیٹھ گئے کالی چادر اوڑھ کے، فرمایا ابو بکر 5 دن سے کچھ نہیں کھایا. عمر 3 دن سے. آج تمہارے نبی کو 9 دن ہو گئے. آہا واہ سبحان اللہ. ہاں یہ جنہوں نے کہا ہے نا گوشت کھانا سنت ہے، ان سے یہ بھی پوچھو کتنا کھانا سنت ہے. ڈنڈی مار کے بیان کرتے ہو دین، حضور کو تم نے گوشت والا رسول بنا دیا. یہ تو بتاؤ کتنا کھانا سنت ہے. اگر گوشت کھانا سنت ہے تو پھر 17 دن کے فاقے کرنا کیا ہے؟ ہاں یہ بھی سنت. آہا ہاں حضور ایک دن اب میری بہنیں سن لیں جن کے پاس بے شمار کپڑے ہیں مگر جسموں پہ ٹائٹ لباس پہنے ہوئی ہیں، بے حیاؤں کی طرح چل رہی ہیں، وہ سب سن لیں. میری بیٹیاں، میری بہنیں، اور آپ بھی سن لیں. کاش کہ ہم نے ان بزرگوں کو نہ بھلایا ہوتا، ہمارے دلوں میں عشق ہوتا ان کا. حضور ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. عمران نام کے سردار ساتھ میں سے آبی، وہ کہتے ہیں حضور نے آواز دی فاطمہ دروازہ کھولو. اندر آواز آئی جی ابا آپ اکیلے ہیں تو اندر آ جائیں. کہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں، انہیں نہ لائیں ابا. او ابا انہیں نہ لائیں. جی فاطمہ کیوں نہ لائیں؟ ابا انہیں نہ لائیں. او فاطمہ کیوں نہ لائیں؟ ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. آہا آہا ایک جوڑی کپڑے پہ اتنے پیمد لگ چکے ہیں ابا. آج تمہاری بیٹیاں، پوری دنیا کی ساری بیٹیوں کے سارے کپڑے نبی کی بیٹی کے صدقے میں ہیں. بے شک ہمارے گھر کے چولہے فاطمہ کے صدقے میں چل رہے ہیں. بے شک بے شک. حضور نے آواز دی، نے میری بیٹی چادر دے دی. اندر گئے تو چہرہ بالکل پیلا ہے، گڈھے پڑ رہے چہرے میں. لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت، جس کا چہرہ نبی کی طرح، جس کے ہونٹ نبی کی طرح، جس کی باتیں حضور سے ملتی ہوں، جس کی سیرت اور صورت دونوں حضور کی طرح. حضور فرماتے بیٹی میری اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے. او میری بیٹی کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ بتانا میری لاڈلی. اللہ کا شکر ہے ابا. او بتانا میری بیٹی. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. پوچھا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ابا اللہ کا شکر ہے کوئی بات نہیں، مگر آپ کی فاطمہ 5 دن سے بھوکی ہے، اس کے پیٹ سے پتھر بن رہا ہے. فرمایا فاطمہ اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ محمد کو آج 7 دن ہو گئے، میں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا. مومنین کے لیے قید خانہ ہے. پوری دنیا 5 لاکھ لوگوں کو حضور ایک ساتھ مدینے اور مکے میں افطاری کراتے ہیں. اس وقت بھی کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. مگر آج نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، اما عائشہ فرماتی ہیں حضور کھجور پھینکتے نہیں تھے گٹھلی بلکہ رکھ لیتے تھے، اور جب فاقہ زیادہ بڑھتا تھا کھجور کی گٹھلی چوستے تھے اور پانی پی لیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نوجوانوں، انسٹاگرام میں لگے رہنے والوں، یوٹیوب میں لگے رہنے والوں، اے میرے دوستو، اے نوجوانوں، مجھے بھی مر کے حضور کو منہ دکھانا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتا تھا معلوم کیا کہتے تھے؟ دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اے اللہ، دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. آج ہمارے گھروں کے چولہے اسی پیغمبر کے صدقے سے جل رہے ہیں جس نے غار حرا میں پوری رات پورے دن دعائیں کی ہیں. آج اس امت کے پاس ایک گھنٹہ نہیں ہے نبی کے لیے، آدھا گھنٹہ نہیں ہے. وہ درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے نبی پر، وہ پیغمبر پر درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آؤ اور وعدہ کرتے ہیں، میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. آؤ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، آج سے گھر سے بعد میں باہر نکلیں گے پہلے 100 بار درود پڑھا کریں گے اپنے نبی پر. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات، یہ درود ہے. ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ اپنے پیغمبر کو قبر میں جاؤ گے حضور کو ہی منہ دکھانا پڑے گا. اور میری بیٹیوں، انگریز عورتوں کے چکر میں بے پردہ ہونے والی ہو، تم بھی یاد رکھنا اس بات کو. میری تقریر آخری لمحوں میں ہے.
میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نوجوانوں، دنیا میں لگے ہوئے ہو نا، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میں نے 17 سال کے جوان کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے. کتنے سال کے؟ 17 سال. اور اس کا پوسٹ مارٹم ہو کیا تھا؟ کیا ہو گیا تھا بولو؟ کبھی گندی تصویریں دیکھنے کا دل کرے نا تو یوٹیوب پہ پوسٹ مارٹم کی ویڈیو دیکھا کرو، پوسٹ مارٹم کی، تو سب نشہ اتر جائے گا گندی فلم دیکھنے کا، ہاٹ سٹوری دیکھنے کا، گندی تصاویر دیکھنے کا. یاد رکھنا تمہارے گناہ باقی رہ جائیں گے، جوانی ختم ہو جائے گی. یہ انگلیاں تمہارے خلاف بولیں گی، یہ آنکھیں تمہارے خلاف بولیں گی. بے شک. نوجوانوں یاد رکھو، ہاتھ سے کسی عورت کو پکڑنا، غیر عورت کو ہاتھ پکڑنا، یہ حضور نے فرمایا جس نے ہاتھ سے پکڑا کسی غیر عورت کو، اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو پکڑ لیا. اللہ. جس نے کسی عورت کو آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں کا زنا. جو غیر محرم لڑکی سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے، چاہے وہ اس کی سگی سالی ہی کیوں نہ ہو، یہ زبان کا زنا ہے، زبان کا زنا، کان کا زنا، غیر محرم عورت سے مزے سے باتیں کرنا. نوجوانوں میں نے اس کے سر کو اٹھایا تو میرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے گیا، انگلی اس کی ہڈی پہ لگی، سفید ہڈی تھی، اس کا سر پوسٹ مارٹم کی وجہ سے چیرا گیا تھا، بالکل کھولا گیا تھا، تو میرا انگلی اندر چلی گئی، خون نکلا. میں رویا. ایک صاحب بولے تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہا تکلیف نہیں ہو رہی ہے. کہا پھر؟ میں کہا مجھے اپنی موت یاد آ رہی ہے. مسلمان ہوں، منافق نہیں ہوں. حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسال تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے صرف جسم کو، تو جب چیرا جاتا ہوگا، جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہوگا، وہ تو شراب پی کے چیرتے ہیں، وہ تو پورا چیر دیتے ہیں، وہ تو چورا جسم میں قدر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، پورا سر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر اندر سے وہ گردے نکالتے ہیں، اندر سے آنتیں نکالتے ہیں، اس کے اندر سے سیمپل لیتے ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر تو جاتا بھی نہیں، وہ شرابی یہ کام کرتے ہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ایک مولانا صاحب کا جب پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا تو ایک صاحب بتا رہے تھے میں بیٹھا تھا، پوسٹ مارٹم ہوتے وقت ایسی آواز آ رہی تھی جیسے جانور کو کاٹا جاتا ہے. جسے موت کا ذکر ہوتے موت یاد نہ آئے نا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، منافق ہے. سب کو موت آنی ہے. یہ جو آج پڑے ہوں گے نا، کوئی دوسری غسل دے رہے ہوں گے، دوسرے کپڑے کاٹ رہے ہوں گے. میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، جب مروں تو پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا بس. آمین. کتنے لوگ گندی عورتوں پہ بری نظر ڈالتے تھے، مرتے وقت ان کے ایمان ختم ہو گئے. مولا علی کو جب موت وصال ہوا مولا علی کا، تو امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے بولے او حسن، میں کسی ایسی موت کی طرف نہیں جا رہا ہوں جو میرے لیے انجان ہو، بلکہ میری مثال ایسے ہے کہ کوئی اگر پیاسا چشمے کو تلاش کر رہا تھا اور اچانک اسے میٹھا پانی مل جائے، موت مجھے ایسے ملی ہے. اور سن حسن، میں موت سے اتنا واقف ہوں جتنا ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے پستان سے واقف ہوتا. مجھے موت اچانک نہیں آئی. ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ جائے. لوگوں تمہارے جنازے اٹھیں، قبر میں جاؤ تو پھر ہا ہا کرتے رہو. توبہ کر لو اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے. اس سے کہو بڑے گناہ ہو گئے مالک، معاف کر دے، تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. ایک عورت تھی، آخری بات کر رہا ہوں، موسیٰ کے قوم میں، بنی اسرائیل میں، بڑی خوبصورت عورت تھی. ہر رات نیا آدمی ملتا تھا اسے. اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو اپنا گریبیدہ بنا لیا. سب اس کے پاس آتے تھے. بڑا محل بن گیا. اور صبح میں دن میں طے کرتی تھی، اور دن میں طے کرنے کے بعد رات کو وہ اپنے گراہک کو وقت دیتی تھی. دن میں بیٹھتی تھی سچ کے سور کے، تاکہ گراہک اس کی طرف راغب ہو، رغبت کرے، اٹریکشن کرے. ایک نیک آدمی گزر رہا تھا، اس نے اسے دیکھا، دل کے اندر اثر ہو گیا، آنکھوں کے ذریعے دل پہ اثر کر گئی. حسین اتنی تھی، بلا کا حسن تھا، چہرہ، جسم کی چال ڈھال اتنا حسن تھا اس کے اندر کہ وہ نیک آدمی وہ بھی 1 مہینے لگاتار سجدے میں کہتا رہا مالک اس عورت سے مجھے بچا لے، مگر اس کے دل سے خیال نہیں نکلا. 1 مہینے کے بعد وہ اپنا سارا کچھ بیچ کے اسی لڑکی کے پاس گیا اور بولا تیرا خیال نہیں نکل رہا دل سے، میں تیرا عاشق ہو گیا، نہ رات کو نیند آتی نہ دن کو چین ہے، تیری تصویر دل میں گھومتی رہتی ہے. ایسا کر تو مجھے وقت دے، کب آؤں میں تیرے پاس؟ کل رات میں آ جانا. پہنچا، قریب پہنچا،
اس نے اپنا محل اتنا اپنا کمرہ سجایا ہوا تھا. جوان عورت, جوان یہ, اس کے جذبات اس کے جذبات دونوں کے بھڑکے. اس نے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنا چاہا, اچانک ہاتھ کانپ گیا, پسینہ آ گئے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری طبیعت خراب ہو گئی, میں جا رہا ہوں واپس. اے صحیح بتا, یہ طبیعتیں ٹھیک ہوتی ہیں بڑے بڑے اچھوں کی, تجھے کیا ہوا؟ کہا نہیں میں جا رہا ہوں. کہا جانے نہیں دوں گی ورنہ بتا دے ٹھیک بات. کہا صحیح بات بتاؤں؟ کہاں؟ کہ بس آ تو گیا تھا مگر تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا تھا تو یاد آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. کہا پھر میں نے سوچا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ کہہ کے روتا ہوا چلا گیا. عورت بولی مالک ہاتھ بھی نہیں لگایا اور روتا ہوا چلا گیا, میں تو ہمیشہ کی گنہگار ہوں. روتی رہی, دھندا بند کر دیا, کام بند کر دیا. کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا. موسیٰ تقریر کر رہے تھے ایسی محفل میں جیسے آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں. اسی نے کہا موسیٰ فلاں عورت آئی ہے آپ سے ملنے. موسیٰ نے بھگایا, بھگاؤ. کیا اس عورت کا ذکر کر دیا؟ بدکار ہے, بے ایمان ہے, وہ بدکار ہے, بے ایمان نہیں کہا, کہا بدکار ہے, گنہگار ہے, بھگاؤ. جب اس نے سنا یہ بات موسیٰ کی زبانی تو چلی گئی واپس, دروازہ بند کر کے بولی مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا مگر یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ زمین بھی تیری آسمان بھی تیرا ہے. اے اللہ میرے جیسی اتنی روئی 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 کہہ لگی مالک یہ بتا کہاں جاؤں؟ میرے جیسی گنہگار عورت پوری دنیا میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو مالک تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. میں بہک گئی تھی مالک, میں گناہوں کی وجہ سے بہک گئی تھی, مجھے معاف کر دے اے میرے مالک, مجھے معاف کر دے. ایسی روئی کہ دروازے پہ دستک ہو گئی. جب دستک ہوئی تو کہنے لگی دروازہ نہیں کھولوں گی, کوئی میرا گھاک ہوگا. دروازہ نہیں کھولا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی, اس نے پھر نہیں کھولا. دروازے کو کسی نے شدت سے دھکا مارا, یہ پھر نہیں کھولا. سمجھے توڑ تو نہیں دے گا, ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو دل دھڑکا. سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. اس نے کہا آپ نے تو مجھے بھگایا تھا, آپ کیوں آ گئے موسیٰ؟ کہنے لگے مجھے کیا پتا عورت کہ میں جب ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا موسیٰ جا فلاں عورت رو رہی ہے اس سے کہنا میری بندی سے اس کا رونا تیرے رب نے قبول کر لیا ہے اور تجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. کہنے لگی موسیٰ کیا وہ اتنا کریم ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کتنا کریم ہے. کہنے لگی پوری زندگی کے گنہگار کو ایک آدھا گھنٹے کے رونے میں معاف کر دیا, اتنا کریم ہے. کہاں؟ تو موسیٰ پھر یہ کام چھوڑ رہی ہوں, میں جا رہی ہوں فلاں جگہ جا رہی ہوں, اسی آدمی کے پاس جاؤں گی جس کی وجہ توبہ کی ہے. ڈھونڈا, 1 مہینے کے بعد ملا. دروازہ اس نے کھولا, اسے دیکھتے ہی بولا مالک یہ تو ایک دن مجھے دکھی تھی, میرا ایمان خطرے میں, اب تو یہ میرے گھر ہی آ گئی. دل کا دورہ پڑا, مر گیا. وہی اللہ والا, یہ وہیں بیٹھی رہی, وہ دفن ہو گیا. پوری کہانی گھر والوں نے سنی, چھوٹے بھائی سے شادی کر دی, اس کے بچے ہوئے 7 اور اللہ نے 7 کو اپنا ولی بنا لیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کرم کرنے والا کریم ہے, معاف کرنے والا. کہتا موسیٰ کہتا آدم کی اولاد ایک آنسو اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے, میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. بے شک بے شک. کتنے لوگ ایسے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. عرس بشیری میں آنے والوں دونوں ہاتھ اٹھا بتاؤ, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نبی کے نام پہ جو گردن کٹا سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. رات کا وقت ہے, اللہ کی رحمتیں ساتھ میں ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. پوری داڑھی رکھانے والے, پوری داڑھی رکھانے والے. جذبات میں کوئی کھڑا نہ ہو, دونوں ہاتھ اوپر کر لے جو نبی کے نام پہ آج سے پوری داڑھی رکھائے. جس کے پوری داڑھی ہو وہ بیٹھ جائے, جس کے پوری ہو بیٹھ جائے, جس کے آدھی ہو وہ کھڑا رہے. ہاتھ اٹھاؤ, اوپر کو اٹھاؤ ہاتھ. داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کریں, اوپر ہاتھ کریں. دونوں ہاتھ اوپر کریں, دونوں ہاتھ اوپر کریں. اور میں دعا کر رہا ہوں تمہارے لیے, ہاتھ اوپر رہنے دینا. اے اللہ رات کے وقت میں سردی میں یہ تیرے محبوب کے دیوانے کھڑے ہوئے ہیں, تو اپنی رحمتوں سے ان کا ساتھ دینا. اے اللہ ان کا کھڑا ہونا ان کا کام ہے, داڑھی پہ استقامت دینا تیرا کام ہے. آمین آمین. انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, انشاءاللہ آج سے پوری داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ. آمین آمین. کوئی انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. دونوں ہاتھ اٹھا کے کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. نیچے بیٹھ جائیں.
اب ذرا ہاتھ اٹھا لیں, داڑھی رکھانے والے ہاتھ اٹھا لیں اوپر, بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائیں, سچے لوگ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ نماز. جب تم نماز پڑھو گے تو تمہارے بچے بھی نماز پڑھیں گے. جی تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے. انشاءاللہ صحابہ و اہل بیت کے غلام بن کے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج کے بعد اس طرح کا مائک نہیں لگوائیں گے جلسے میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. بیٹھے رہو, ابھی وعلیکم نعت خوانی السلام ہوگی. ورحمۃ اللہ حضرت مولانا حافظ قاری طاہر رضا رامپوری صاحب اور ہمارے حضرت مولانا اختر پرواز نعیمی صاحب. اور تھوڑی دیر کے بعد خوشخبری یہ ہے, اعلیٰ حضرت کی نسل کا ایک بیٹا, یعنی اعلیٰ حضرت کا پوتا آنے والا, ان کا دیدار کرے بغیر آپ مت جانا. علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, خوشیاں دے, دنیا و آخرت میں خوب نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کو آمین آمین دارین آمین. کی سعادتیں عطا فرمائے. استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد میں لیجیے گا ہو.